نماز ہو رہی ہے، نماز سے پہلے ہی جبرائیل آتے کہ یا رسول اللہ آج ادھر نہیں ادھر پڑھیے، یا ایک نماز ہو جاتی سلام کے بعد کہتے یا رسول اللہ اب دوسری نماز ادھر پڑھیے، نہیں اسی نماز کے دوران، تاکہ بھلائے نہ بھولے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اب سب کو حیرت ہے، یہودیوں کو حیرت ہے، اہل کتاب نصارہ کو حیرت ہے، خود مسلمانوں کو حیرت ہے کہ جناب یہ قبلہ بدلا کیوں گیا، یہ قبلہ بدلا کیوں گیا، یہ قبلہ بدلا کیوں گیا۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ حضرات، وہ جو دوسرا پارہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ جو نادان لوگ ہیں، یہ جو بے عقل ہیں، یہ کہیں گے کہ ما وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان کو کیا ہو گیا ہے، کیوں انہوں نے جس قبلے کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے چھوڑ کے دوسرے قبلے کی طرف موڑ گئے؟ یعنی سوال سب کے ذہنوں میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ سوال موجود ہے، اور قرآن جواب دے رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب اب میں آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑوں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ وضو کرتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، نماز پڑھتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، سجدہ کرتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، قیام و رکوع کرتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، کعبے کو بوسہ دیتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو، قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو۔ خدا قبلہ معین کرتا ہے تاکہ محمد راضی ہو۔ قرآن ہے نا، یہ قرآن ہے نا، یہ کسی شاعر کا شعر تو نہیں پیش کیا ہے میں نے، یہ کسی شاعر کا شعر تو نہیں پیش کیا ہے، کسی ادیب و خطیب کا مبالغہ آمیز بیان تو نہیں پیش کیا ہے، قرآن ہے۔ قد نرى تقلب وجهك، اب یہاں ٹھہر کے سن لیجئے کہ یہ استدلال کہاں سے کہتا ہے، مصطفیٰ کی رضا تک بات آئی، یہ وہ قرآنی مقام ہے، مقام مصطفیٰ، جہاں اقبال کا شعر سمجھ میں آتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اس آیت میں صاف مضمون نظر آ رہا ہے، کیا ہے مضمون؟ سادہ سا ترجمہ دیکھ لیجیے گا تب بھی بات سمجھ میں آئے گی، مگر اب سمجھ میں آئے گی اس فقیر کی بات سننے کے بعد۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، منظر کھینچ دیا ہے۔ یہ ہے جو لوگ ادب میں اور شاعری میں مرقع نگاری اور شاعری میں مصوری یہ سب بحثیں کرتے ہیں، وہ دیکھیں قرآن مجید نے حضور کا، عاشق محمد نے اپنے معشوق کا ایک متحرک مرقع بنایا ہے قرآن میں، متحرک مرقع ہے، مسلسل، اس میں جو لرزش ہے، جو حرکت ہے، وہی ذہن انسانی کو اس حرکت سے آشنا کرے گی کہ جس حرکت کے سہارے سے ترقی کر کے خاک پائے مصطفیٰ کو بوسہ دینے کے قابل ہو جائے۔ کیا ہے متحرک مرقع؟ جیتا جاگتا بولتی ہوئی تصویر، لرزتا ہوا مرقع، جیسے زندگی دھڑک رہی ہو۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پلٹ پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ، ذرا دیکھیے یہاں جھلکتی ہے محبت۔ کبھی کوئی چیز عطا کی جاتی ہے مانگنے پر، کیا بات ہے، آپ مجھ سے بھی جاتی ہے، سبحان اللہ، درخواست کی، دعا کی، دے دی گئی۔ یہاں مزاج شناسی ہے، مصطفیٰ کہہ نہیں رہے کچھ، قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، مصطفیٰ نے کہا نہیں، مصطفیٰ کے دل میں جیسے کوئی تمنا ہے، اور یہ تمنا ایسی ہے چاہتے ہیں کہ خدا سے التجا کریں،
بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مگر التجا نہیں کرتے، خاموش ہو جاتے ہیں. قلب مصطفیٰ کو کی عبارت کو چشم مشیت پہلے کیا. قلب مصطفیٰ کی عبارت کو چشم مشیت پڑھتی ہے. قد نرا، ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلب وجہک فی السماء، کیا آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کیوں دیکھ رہے ہیں یہ کون بتائے گا؟ اب اس کے بعد جو آگے عبارت ہے بتائے گی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے دل کی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، کعبہ قبلہ ہو جائے، یہ پیغمبر کی خواہش. کیسے پتہ چلا؟ اس سیاق و سباق سے. حضور کی خواہش کہ کعبہ قبلہ ہو جائے، یہ اللہ کی مشیت نہیں، مصطفیٰ کی خواہش. یہ سرکار رسالت مآب کی خواہش، مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھنے والے. ابھی کبھی آپ لوگوں کی سنی ہوئی اچھی زبان سنا دیتا ہوں. اب میں ذرا سا غصے والی دل کے اندھے، بے بصیرت، بے ایمان، بے دین، حق فراموش، حق ناشناس، قدر ناشناس، مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہنے والے. یہ دیکھیں کہ پیغمبر کی کہ دل کی کیفیت پر مشیت کے فیصلے ہو رہے ہیں. اچھا، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات بالکل. اللہ فرما رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اے پیغمبر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، تو اب ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ترضاہا، اس قبلے سے تم راضی ہو جاؤ گے. توجہ ہے، بس اس وجہ میں قیامت تک آپ سرور محسوس کر سکتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اب ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے تم کو اے مصطفیٰ کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ساری دنیا نماز پڑھے گی تاکہ میں راضی ہو جاؤں. میں قبلہ اس لیے مقرر کر رہا ہوں میرے حبیب کہ تم راضی ہو جاؤ. کیا مقام ہے! قرآن ہے نا، اب تو غالب کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے نا. اچھا، اب ایک سوال اور آگے کرنے کا مجھے حق ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس تو وہ جگہ ہے جہاں سے آپ معراج پر گئے تھے. صاحب معراج کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت تو معراج ہے. تو جہاں آپ کی سب سے بڑی فضیلت جس مقام سے وابستہ تھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر آپ راضی کیوں نہیں تھے؟ اور وہ وجہ کیا تھی کہ آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ وہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ کعبہ جس کی طرف پہلے خدا نے آپ کو متوجہ نہیں کیا قبلے کے عنوان سے، وہ کعبہ جس کے سامنے آپ کو اذیتیں دی گئیں، وہ کعبہ جس کے صحن میں، صحن حرم میں آپ کی پشت مبارک پر نماز کی کیفیت میں خس و خاشاک کو ڈالا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں، طرح طرح کی مشقتیں، اذیتیں، مصیبتیں جس خانہ کعبہ کے اطراف میں حضور پر ڈالی گئیں، اس خانہ کعبہ سے اتنا عشق. یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے اس خانہ کعبہ سے وہ کون سی آپ کی خوشی وابستہ ہے جس کی بنا پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قبلہ بن جائے؟ خدا کی قسم، پھر اسی طرح کہوں گا، خدا کی قسم، قرآن کی عنایتوں کی قسم، نبوت مصطفیٰ کی قسم، سینہ پیغمبر میں دھڑکتے ہوئے دل کی قسم، اس دل کی معصوم تمنا کی قسم، اور کوئی راز ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ پیغمبر کہیں تمہیں راز نہیں معلوم، میں توحید کا پیغام لے کر ضرور آیا تھا مگر اس پیغام کو کی حفاظت کے لیے طاقت ہمیں یہیں سے ملی
ہمیں علی تو یہیں سے ملا، امیر المؤمنین کی ولادت تنہا وہ خوشگوار واقعہ ہے، وہ عظیم واقعہ ہے، وہ روحانی مسرتوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے کہ جس کی بنا پر پیغمبر یہ تمنا فرما رہے ہیں کہ پروردگار قبلہ خانہ کعبہ ہو، کہہ نہیں رہے زبان سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ساری لطافت یہاں ہے، لطافت محبت، لطافت عشق، ساری لطافت یہاں پر ہے، ساری لطافت یہاں پر ہے کہ پیغمبر کہہ نہیں رہے زبان سے کچھ، اور پروردگار قبلے کو موڑ رہا ہے اس لیے تاکہ حضور راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے، اور اسی لیے بس اب